السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج بیت اللہ کے مکمل ہونے کے بعد انسان مدینہ کا سفر کرتا ہے۔ حج مکہ میں ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ مدینہ کا سفر حج کا حصہ نہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو آباد کیا، وہاں مسجد بنائی، وہ دار الہجرہ تھا، وہاں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات نافذ ہوئے، وہاں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فرمان کے مطابق 3 مسجدوں کی طرف سفر باندھنا جائز ہے، جن میں سے ایک مسجد نبوی ہے۔ لہٰذا تمام حجاج حج بیت اللہ کے بعد جو خاص طور پر باہر سے آتے ہیں، وہ مکہ کے بعد مدینہ کی بھی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں آج کچھ باتیں ہم سیکھتے ہیں کہ اس زیارت کے آداب کیا ہیں، اور مدینہ میں کیا کچھ ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور اس کا کیا ثواب ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفتح کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ہم۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور دن کے شروع اور آخر میں اس یعنی اللہ کی تسبیح کرو۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ واضح کیا ہے۔ پھر اس مرتبے اور مقام کے تقاضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں، ان کی وضاحت فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آپ کی امت کے لیے دین کی تبلیغ کرنے والا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، یعنی رسالت کے ساتھ بھیجا، اور رسالت کی وضاحت کرنے والا بنا کر بھیجا، اور جو آپ کی رسالت پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کریں ان کو جنت کی خوشخبری دینے والا، اور جو اس کا انکار کریں ان کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اور پھر مسلمانوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان لائیں، اس کے دین کی مدد کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لائیں، عزت اور احترام کریں۔ تو انا ارسلناک شاہداً، بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی حق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، لوگوں تک حق کی تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا، قیامت کے دن پیغام حق پہنچانے کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا کہ کس کس نے پیغام حق پہنچایا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کر بھیجا کہ انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا ہے، یعنی قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو ان پر گواہ بنا کر بھیجا جو انہوں نے اطاعت یا معصیت میں سے عمل کیے، یعنی امت میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، اطاعت کرنے والے بھی اور گناہ کرنے والے بھی۔ اور عمومی طور پر یہ ہے کہ جو پیغام آپ کو دے کر بھیجا گیا تھا، آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی آپ کی گواہی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا۔ وسط، وسط کا مطلب معتدل، ایکسٹریمسٹ نہیں، معتدل، اعتدال پر چلنے والی، تاکہ تم لوگوں کو شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والے ہوں۔ یعنی جب تم لوگوں تک حق کی بات پہنچاؤ گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے حق میں پھر گواہی دیں گے کہ میری امت نے یہ کام کیا۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ یہاں دونوں صفات کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ نہ سارے لوگ اچھا کرتے ہیں اور نہ سارے لوگ برا کرتے ہیں، تو جو اچھا کرے گا اس کے لیے خوشخبری، اور جو اچھا نہیں کرے گا اس کے لیے ڈراوا بھی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. تو یہ ہیں خوشخبریاں. اسی طرح نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کو آپ نے خوشخبری دی کہ جس نے 5 نمازیں فرض جو ہیں ادا کی جس طرح کے ان کو ادا کرنا چاہیے اور ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں کیا، یعنی پراپر طریقے سے نماز پڑھی اور ان کا حق معمولی نہ سمجھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ بھی خوشخبری ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے. تو مطلب صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو صحیح طور پر ادا کرنا بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ تو بڑے بڑے فرائض ہیں، ایمان لانے پہ خوشخبری ہے، نماز پڑھنے پہ خوشخبری، چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں. مثلاً آپ نے فرمایا کہ جس نے راستے سے پتھر ہٹایا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے اس کو یہی نیکی جنت میں لے جانے والی ہو جائے. اسی طرح گناہوں سے بچنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں. پھر نیچے تشریف لائے اور فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، کبیرہ گناہوں سے بچا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ آپ نے خوشخبری سنائی. اسی طرح شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، یعنی معروف میں صحیح باتوں میں، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. پھر اچھے اخلاق اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. آپ نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں، اور جس نے اپنا اچھا اخلاق کر لیا اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منازل میں گھر کا ضامن ہوں. دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بہترین سے بہترین جگہ پر ہو، لیکن انسان کہیں بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. مگر ان چھوٹی چھوٹی نیکی، چھوٹی تو نہیں ہے تو بڑی، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے تب انسان جھگڑے چھوڑ سکتا ہے، اپنا حق چھوڑ سکتا ہے، اور اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ سکتا ہے، اور پھر اپنا اخلاق اچھا کرتا ہے. تو یہ ساری وہ نیکیاں ہیں کہ جو انسان کے لیے جنت کے راستے ہموار کرتی ہیں. اسی طرح جو 6 باتیں کرے اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی. بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، امانت دار بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، نظر کو بچائے اور اپنے ہاتھ کو روک لے، یعنی کسی کو اذیت نہ دے. اور نذیرہ کا جہاں تک تعلق ہے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے والوں کو ڈرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو وہ دوزخ میں داخل ہوگا. میں کہتا ہوں جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح بے نمازی کے لیے ڈراوا ہے. فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، تو تم میں سے کسی سے اللہ اس چیز کے ساتھ اپنے ذمے کا مطالبہ نہ کرے کہ اللہ اس کو پکڑے گا اور اسے جہنم کی آگ میں اوندا کرے گا. یعنی اگر نہیں فجر کی نماز پڑھتے تو یہ انجام ہونے والا ہے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ڈرایا گیا کہ زکوٰۃ روکنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. پھر قطع رحمی کرنے والے کے لیے ڈراوا ہے. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو آگ میں جائے گا. اور کہاں یہ کہ لوگ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ سال ہر سال تک رشتے کاٹ کے بیٹھے رہتے ہیں اور بات چیت نہیں کرتے، حتیٰ کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے جنازے پہ نہیں جاتے. تو یہ بدترین اخلاق میں سے ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. اسی طرح والدین کا جو نافرمان ہے اس کے لیے بھی انذار ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر لوگوں کا حق مارنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے جہنم میں سے کھلائیں گے. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا یعنی چوری کا تو اللہ عز و جل اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے. اسی طرح جو لوگوں کی عزت و آبرو پامال کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام تراشی اور غیبت اور چغلی اور مختلف طرح سے اذیتیں دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے رب نے مجھے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا. ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو رچ رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کے در پہ رہتے ہیں، یعنی لوگوں کی
برائیاں کرتے رہتے ہیں. اور اب تو سوشل میڈیا کے دور میں آپ دیکھیں کہ یہ برائی انتہائی طور پر پھیل چکی ہے. پہلے تو کوئی کسی مجلس میں کوئی آگے پیچھے یا کوئی خط لکھ کے یا کسی اخبار میں کرتا تھا، لیکن اب تو یعنی کہ حد سے باہر نکل گئے ہیں لوگوں کے اوپر الزام تراشی میں اور اس کو پھیلانے میں. یعنی چند پیسوں کی خاطر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں کہ جو وائرل ہو جائیں، اور جتنا جس میں زیادہ جھوٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اٹریکٹیو بن جائے گا. اسی طرح جھوٹ بولنے والے کے لیے انذار ہے. آپ نے فرمایا جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا ایک اور روایت میں مکر اور دھوکہ آگ میں ہے، یعنی جو کسی کے ساتھ چال چلے اور اس کو دھوکہ دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے مناسب تھے کہ آپ کی صفات کیا ہے. مدینہ کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کا تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری ہے، اور آپ کا مقام اور آپ کیوں آئے اور آپ نے کیا کیا خوشخبریاں دی اور کن کن باتوں سے ڈرایا، تاکہ ہم آپ کی امت ہوتے ہوئے آپ کے نقش قدم پر چلیں اور جن چیزوں پہ خوشخبری دی ہے وہ کرنے والے، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچنے والے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. یعنی آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا اور ایک اللہ کی پہچان کرانا، اور پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننا. پھر اسی طرح افضل ترین عمل ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اسے عذاب علیم سے بچانے والی تجارت بھی قرار دیا گیا قرآن مجید میں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آپ نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے سے اوپر والی منزل کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اہل جنت کے مراتب میں فرق ہوگا، کوئی نیچے ہوگا کوئی اوپر، اور جو اوپر والے ستارے پہ ہوگا وہ اپنے سے اوپر والے ستارے کو اس طرح دیکھے گا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ ان مراتب کو حاصل کر لیں گے. تو ان بلند مقامات کو حاصل کرنے کے لیے ایمان میں پختگی کی ضرورت ہے، اور ایمان کے اندر مزید تقویت کی ضرورت ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایمان لانے کے بعد اور کیا کرنا ہے؟ آپ کی مدد کرنی ہے اور آپ کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے. تعزیر کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کے ساتھ مدد کرنا، کسی کو بڑا مانتے ہوئے اس کی مدد کرنا. اور توقیر کا لفظ چاہیے وقار سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے احترام، اجلال اور تعظیم بجا لانا. تو مراد کیا ہے کہ آپ کی مدد آپ کے زمانے میں تو آپ کے ساتھ مل کر جو بھی آپ کام کر رہے تھے اللہ کے راستے میں اس کو تقویت دینا، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور توقیر تو جب آپ زندہ تھے اس وقت بھی، اور وہ توقیر اور عزت اور مقام تو آج بھی. قرآن مجید میں آتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. اور صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہر موقع پر. اور آغاز اس کا خاص طور پر کہاں سے ہوا؟ بیعت عقبہ سے، کہ جب انصار نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. آپ نے فرمایا تھا اپنے رب کے لیے میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں ٹھکانہ دو، ہماری مدد کرو، ہماری حفاظت بھی اسی طرح کرو جیسی اپنی حفاظت کرتے ہو. انہوں نے پوچھا اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے آپ سے اس کا وعدہ کر لیا. انصار کا تو مطلب ہی مددگار ہے. تو اس طرح انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی، حفاظت بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت و احترام بھی. آپ کی جو تعظیم اور توقیر تھی اس کی ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بڑے غور سے صحابہ کی حرکات کو دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کا طرز عمل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو عروہ واپس جا کر جب اپنے ساتھیوں سے ملے تو کہنے لگے اے لوگو، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی سب کے دربار میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی تعظیم کرتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ آپ سے محبت کے باوجود آپ کی عزت اور احترام کرتے تھے.
اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے بدن پر مل لیا. آپ نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی. آپ نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی. جب آپ نے گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی. ان کے دلوں میں آپ کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے، یعنی اتنا ادب اور احترام تھا. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح اور شام، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دو. اور بکرا کا مطلب ہوتا ہے دن کا شروع والا حصہ، اور اصیلا کا مطلب ہوتا ہے دن کا آخری حصہ. اگر صبح اور شام ہو تو اس کا مطلب سارا دن، اول آخر سب شامل ہو گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے دن کا ایک بڑا حصہ تسبیحات میں گزارنا چاہیے. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے، اور آپ کی تعظیم بھی کرنی ہے، آپ کا احترام بھی کرنا ہے، آپ کے دین کی مدد بھی کرنی ہے، اور پھر آپ کی خاطر جان و مال بھی قربان کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے. اور پھر تمام لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پھر آپ کی سیرت پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا، اور خاص طور پر آپ کی مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے. تو جو لوگ مدینہ جائیں وہ اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں کہ وہ آپ کی مسجد میں اونچی آواز سے بات نہ کریں، شور نہ کریں، بچوں کو چیخنے چلانے نہ دیں، وہاں ہنگامہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں کسی کے ساتھ. صائب بن یزید کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو عمر بن خطاب سامنے ہیں. انہوں نے کہا یہ سامنے جو دو شخص ہیں میرے پاس بلا کے لاؤ. میں بلا لایا. انہوں نے پوچھا تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے، کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اگر ہم وہاں ہوتے ہوئے کہیں ایسی گستاخی کا ارتکاب کر چکے ہوں. پھر مجلس حدیث کا ادب ہے، یعنی جہاں آپ کا ذکر کیا جا رہا ہو اس مجلس کا بھی ادب ہے. اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے اصحاب آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی انتہائی باادب اور پرسکون. آپ کی حدیث کے آگے خاموش رہنا. ابو قتادہ کہتے ہیں ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حسین کے پاس بیٹھے تھے اور بشیر بن کعب بھی موجود تھے. عمران نے ایک روز ایک حدیث بیان کی، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے. بشیر بولے ہم نے بعض کتابوں میں پایا ہے کہ حیا سے سنجیدگی اور وقار الہی پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی آتی ہے. یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں. کہنے لگے میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے خلاف بات کر رہے ہو. یعنی آپ نے فرمایا کہ حیا میں خیر ہی خیر ہے اور تم کہتے ہو اس میں کمزوری بھی ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور مختلف طریقے سے یہ احترام ہوگا. اور پھر آخر میں جو فرمایا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا اپنا ہی اجر و ثواب ہے. ہر صبح بنی آدم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، تو ہر تسبیح جو ہے یہ بھی صدقہ ہوتی ہے، یعنی جوڑوں کا صدقہ ہے. افضل ترین عمل ہے جو شخص صبح شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا. پھر اسی طرح تسبیحات کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں. جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مدینہ کا سفر حج کا حصہ نہیں ہے. جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حج مکہ مکرمہ میں ہی مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ بار بار سعودی عرب نہیں جا سکتے، اس لیے وہ اپنے حج کے سفر میں ہی مدینہ کے سفر کو شامل کر لیتے ہیں. اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سفر اختیار کرنے کو مشروع قرار دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سواری نہ کی جائے، مراد ہے سفر نہ کیا جائے. ایک مسجد حرام،
دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد مدینہ منورہ میں ہے۔ مدینہ منورہ کو دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو اللہ نے ہجرت کے لیے چنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے چنا۔ جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور اہل طائف نے بھی آپ کو اپنے پاس آنے سے روکا اور بری طرح وہاں سے نکالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دار الہجرہ دکھایا گیا۔ آپ نے اس میں کھجوروں کے باغ دیکھے، تو آپ نے سوچا کہ شاید وہ یمامہ ہو یا ہجر ہو، لیکن آپ کو پھر آگاہ کیا گیا کہ وہ مدینہ ہے جو اس وقت یثرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ نے انہیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ تو بہت سے مسلمانوں نے اپنی اپنی ہمت طاقت کے مطابق ہجرت کی، اکیلے اکیلے، دو دو، چار چار، کسی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور کسی نے گھر والوں کے بغیر تنہا ہی ہجرت کی۔ یہ سب لوگ مدینہ سے باہر ایک بستی قباء میں اکٹھے ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ نہیں گئے، پہلے قباء میں ہی انتظار کیا کہ آپ آئیں گے تو پھر ساتھ ہی جائیں گے، کیونکہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مدینہ ہم جائیں بھی تو کہاں جائیں۔ تو قباء جو تھا یہ مدینہ سے باہر ایک بستی تھی، اور صحابیات بھی ہجرت کر کے آئیں، کچھ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں اور کچھ خواتین تنہا بھی آئیں ہجرت کر کے۔ تو جب وہ ہجرت کر کے آتی تو انہیں بتا دیا جاتا کہ ان کے گھر والے قباء میں ہیں، تو وہ بھی ان کے پاس چلی جاتی، یعنی کوئی جو پہلے آتا جو بعد میں آتا تو سب کو وہیں کا بتایا جاتا، انہیں بھی قباء میں ٹھہرایا گیا، سوائے دو آدمیوں کے جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے روک دیا تھا، اور دوسرے ابو بکر کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی اجازت لی تھی، تو آپ نے ان کو اجازت دی تھی۔ تو باقی لوگ جو تھے وہ قباء میں ٹھہرے تھے پہلے سے ہی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور قباء پہنچ گئے، آپ دونوں اکٹھے گئے تھے۔ قباء کے لوگوں کی اکثریت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا نہیں تھا، تو وہ پہچان نہیں سکے تھے کہ ان دونوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور آگے بڑھ کے پوچھا بھی نہیں کہ پروفٹ کون ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تو وہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے وہ سب سے روشن دن تھا، اور آپ مدینہ میں 10 سال رہے، اور مدینہ میں ہی آپ کی وفات ہوئی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی وہ مدینہ میں سب سے زیادہ اندھیرا دن تھا۔ 10 سال آپ نے ممبر پر خطبہ دیا، وہ ممبر مدینہ ہی کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، آپ کا مکان بھی مدینہ میں تھا، آپ کی مسجد بھی مدینہ میں، آپ کی قبر بھی مدینہ میں ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں مدینہ سے ہی آپ کی قبر شق ہوگی اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا مدینہ کا ایک خاص مقام ہے۔ مدینہ کے لیے آپ نے مکہ سے بھی زیادہ برکت کی دعا کی، اور دیگر بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، آپ نے مدینہ یا طابہ رکھا، اور اس کو دار الہجرت بھی کہا جاتا ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، مدینہ والوں کی تعریف ہے قرآن مجید میں، اور وہ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے اور یہاں دار الہجرت میں مقیم تھے، جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے، اور ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود سخت ضرورت ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی ان کا سردار بنے گا۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن وہ مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر نکال دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے۔ مدینہ حرمت والی جگہ یعنی حرم ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یقیناً ابراہیم تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور تو نے ابراہیم کی زبان پر مکہ کو حرم قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر مکہ کو حرم قرار دیا۔ اے اللہ، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، اور میں اس مدینے کے دونوں طرف کے سیاہ پتھروں والے قطعات کی زمین کو حرم قرار دیتا ہوں، یعنی اس کے نشان بتا دیے۔ اور اب اگر آپ جائیں تو جگہ جگہ پلرز آپ کو دکھائی دیں گے مدینہ کے باہر، اور اس پہ لکھا ہوگا حدود حرم۔ مدینہ کے فضائل میں بہت سی احادیث ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ابو حمید کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آئے، جو آخری غزوات میں سے ہے۔
جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے، یعنی مدینہ کا ایک دوسرا نام طابہ ہے، میمونہ بھی ہے ایک نام، اور یہ احد کا پہاڑ ہے۔ حالانکہ سب دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی یہ مدینہ کے قریب ترین پہاڑ ہے، خوبصورت پہاڑ ہے، بعض لوگ پیدل بھی وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے تھے، تو آپ کی پیروی میں ہمیں بھی مدینہ سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر لیتے، اور اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب اور ایڑ لگاتے، یعنی اور تیز دوڑاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے دعائیں بھی کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی، یعنی وہاں ایپیڈیمک تھا، تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے، یعنی ایک سے ایک کو بخار ہونے لگا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بیماری دیکھی کہ یہ تو یہاں کے بیمار ہو گئے، تو ایک پریشانی ہوئی، تو آپ نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت مکۃ او اشد وصححها وبارک لنا فی ساعها ومدها وحول حماها الی الجحفہ۔ اے اللہ جیسا تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا، مدینہ کو بھی ہمیں محبوب بنا دے، یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور اس کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمارے لیے اس کے ساتھ اور اس کے مد میں یعنی ناپ میں برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو جوفہ کی طرف پھیر دے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ، اے اللہ مکہ میں جو برکت تو نے رکھی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب لوگ پہلا پھل دیکھتے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے، مدینہ میں کھجوریں ہوتی ہیں، تو پہلا پھل جو اترتا تو آپ کی خدمت میں لاتے، بس آپ اس کو پکڑتے اور فرماتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکۃ وانی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک لمکۃ ومثلہ معہ۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دے، ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت ڈال دے، ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت ڈال دے، ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت فرما۔ اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کر رہا ہوں، جیسی انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی اور اس کے ساتھ اس جیسی اور بھی، یعنی اس سے بھی زیادہ۔ پھر آپ کے پاس لڑکوں میں سے جو سب سے چھوٹا موجود ہوتا آپ اس کو بلاتے اور وہ پھل اس کو دے دیتے۔ یہ آپ کے معاملہ کرنے کا ایک انداز ہے، ایک خوبصورت انداز۔ اہل مدینہ کو دھوکہ دینے کی ممانعت ہے، یہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن وہاں دینا اور زیادہ برا ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے سعد رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک میں پانی گھل جایا کرتا ہے، یعنی پھر وہ بچے گا نہیں، کوئی نہ کوئی آفت مصیبت آئے گی اس پر۔ ان کے لیے جو جاتے ہیں، مثلاً آپ نے 10 ریال کی چیز تھی اور پیمنٹ آپ نے دھوکے سے 5 کی کر کے نکل گئے، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، رہنے والا بھی اور باہر والا بھی، یا اگر آپ کوئی سامان سپلائی کر رہے ہیں، وہاں فوڈ کر رہے ہیں یا اور چیزیں جو ضرورت کی ہیں اور ان میں ملاوٹ کر کے بھیج دیتے ہیں، تو یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اہل مدینہ کو دھوکہ دینے کی ممانعت، یعنی یہ ساری حرکتیں کہیں بھی منع ہے، لیکن جو وہاں کرے گا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مدینہ والوں کو کوئی تکلیف دینے کا ارادہ نہ کرے، ورنہ اللہ اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے، یا فرمایا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں اہل مدینہ کو خوف زدہ کرنے کی ممانعت ہے، آپ نے فرمایا من اخاف اہل المدینۃ اخافہ اللہ، جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے اللہ اسے خوف زدہ کرے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتنے کے دور کے امراء میں سے ایک امیر مدینہ آیا
تب جابر رضی اللہ عنہ کی بینائی ختم ہو چکی تھی. کسی نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ اس سے ایک طرف کو ہو جائیں تو اچھا ہے، یعنی فتنے کا دور ہے اور آپ ہٹ جائیں. اس پر وہ اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چلتے ہوئے باہر آئے اور فرمایا وہ شخص تباہ ہو جائے جو رسول اللہ کو خوف زدہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے کسی ایک بیٹے نے پوچھا ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں، انہیں اب کوئی کیسے ڈرا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے وہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان کی چیز کو خوف زدہ کرتا ہے، گویا وہ مجھے خوف زدہ کرتا ہے، کیونکہ آپ کو مدینہ سے اور مدینہ والوں سے محبت تھی، لہٰذا آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی وہاں کے رہنے والوں خاص طور پر آپ کے اصحاب کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے. بخاری کی روایت ہے انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا ان سے محبت نہیں کرتا مگر وہی جو مومن ہے، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہی جو منافق ہے. جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ ان سے بغض رکھتا ہے. مدینہ دجال سے خاص حفاظت والی جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے گا، استغفر اللہ، سوائے مکہ اور مدینہ. یعنی پوری دنیا کے ہر شہر میں وہ گھومے گا اور جائے گا، مکہ مدینہ بچ جائے گا. مسند احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مدینہ کی کوئی تنگ یا کشادہ وادی اور پہاڑ ایسا نہیں جس پر قیامت تک کے لیے تلوار سونتا ہوا فرشتہ مقرر نہ ہو. دجال اس شہر کے رہنے والوں پر داخل ہونے کی قدرت نہیں رکھے گا. یعنی مدینہ کے آس پاس فرشتوں کی حفاظت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر مسیح دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا، یعنی کوئی اس سے خوفزدہ نہیں ہوگے. اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے، تو اندر نہیں آ سکے گا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے، اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا، یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا، یوم الخلاص آنے والا اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا. یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی. آپ سے پوچھا گیا یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دجال آ کر احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد کی مسجد ہے. اس زمانے میں تو محل کی شکل میں تھی بھی نہیں، اب بہرحال ایک پیلس کی طرح ہی لگتی ہے. پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا جو تلوار سونتے ہوئے ہوگا، تو وہ جرف یعنی شور زدہ زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا، اندر نہیں آ سکے گا. پھر مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مرد اور عورت ایسا نہیں رہے گا جو اس کے پاس نہ چلا جائے. یعنی جو بھی نافرمان گناہگار ہوں گے سب نکل جائیں گے، اس کے پاس چلے جائیں گے. بس یہ دن یوم الخلاص، خلاص کا مطلب خلاصی ہوگی، مدینہ پاک ہو گیا. دجال کے زمانے میں مدینہ بہترین زمین ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ بہترین سرزمین ثابت ہوگی، اس کی طرف آنے والے ہر راستے پر فرشتہ ہوگا، اس لیے دجال اس میں داخل نہ ہو سکے گا. جب یہ معاملہ ہوگا تو مدینہ 3 دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا اور ہر منافق مرد اور عورت دجال کی طرف نکل جائے گا. اس کی طرف جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی اور یہ یوم التخلیص ہوگا. اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباثت اس طرح نکال دے گا جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کرتی ہے. مدینہ کی سختی پر، تکلیف پر صبر کرنا چاہیے. بعض اوقات آپ وہاں جاتے ہیں، مدینہ میں سخت سردی بھی ہوتی ہے اور سخت گرمی بھی ہوتی ہے، دونوں موسم ایکسٹریم پر ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو اس بات کا اندازہ نہیں کرتے بعض اوقات مدینہ جا کر جب صبح صبح مسجد نبی کی طرف ایسے ہی نکل جاتے ہیں، کیونکہ مکہ میں تو موسم اچھا ہوتا ہے تو سویٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر اکثر بیمار بھی پڑ جاتے ہیں. تو مدینہ کی سختی اور تکلیف پر صبر کرنا چاہیے. ابو سعید مولا المہری سے روایت ہے کہ وہ حرہ کی رات میں ابو سعید خدری کے پاس آئے، صحابی ہیں یہ رضی اللہ عنہ، اور ان سے مدینہ سے واپس چلے جانے کے بارے میں مشورہ طلب کیا اور شکایت کی کہ مدینہ میں مہنگائی بہت ہے اور ان کی آلداری ہے، بال بچے زیادہ ہیں. اور انہوں نے ان کو بتایا کہ میں مدینہ کی مشقت اور اس کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کر سکتا. تو ابو سعید نے کہا تجھ پر افسوس ہے، میں تجھے اس کا حکم نہیں دوں گا، یعنی میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ تم جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی شفاعت کروں گا.
یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو۔ مدینہ میں فوت ہونے کا بھی اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کا دل تو بہت ہوتا ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے، اسباب ایسے نہیں ہوتے، وہاں زیادہ رہ نہیں سکتا۔ تو پھر ایسے میں اگر انسان کہیں بھی اور ہے یا اگر اس مشن کو لے کے چل رہا ہے جیسے صحابہ چلے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی وفات طائف میں ہو گئی تھی، ان کی قبر ابھی بھی وہاں پر ہے، ان کی مسجد بھی ہے وہاں پر۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ جو تھے ان کی شام میں ہو گئی تھی ڈیتھ طاعون سے۔ پھر اسی طرح ابو ذر غفاری بھی مدینہ سے باہر فوت ہوئے تھے۔ اسی طرح کچھ صحابہ مصر میں فوت ہوئے، کچھ عراق میں فوت ہوئے، یعنی مختلف جگہوں پر صحابہ پھیل گئے تھے دین کے کام کے سلسلے میں، اور جو وہاں شہید ہوئے وہ تو بے شمار ہیں، ان کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی نیت نہیں تھی یا ان کا دل نہیں تھا یا ان کا ارادہ نہیں تھا وہاں رہنے کا، وہ مدینہ سے محبت کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کا جذبہ تھا، جس کے لیے وہ اطراف عالم میں پھیل گئے اور پھر وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ حضرت عمر کی خاص دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی دعا پوری ہو گئی۔ مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے جس میں جادو اور زہر کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا والعجوۃ من الجنۃ وہی شفاء من السم، اور عجوہ جنت کے پھلوں میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالائی علاقے کی عجوہ کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مدینہ میں ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کرنا چاہیے، بدعات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ اس جگہ سے اس جگہ تک حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹکانا دے اس پر اللہ کی فرشتوں کے تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہ کرے گا۔ تو جہاں وہاں رہنے کی فضیلت بہت ہے، وہاں اس میں رہ کے دھوکہ فریب اور گناہ کے کام کرنے کی سزا بھی زیادہ ہے، اور جہاں وہاں پر سنتوں پر عمل کا اجر ہے وہاں بدعت ایجاد کرنے کی سزا بھی بڑی ہے۔ سر ایک کوشچن ہے، یہ احد کا پہاڑ پورا رینج آف احد سارے کو احد کہتے ہیں۔ اس دفعہ جب میں گئی تھی تو میں نے نوٹ کیا سفر پہ، جب مکہ سے ہم مدینہ جا رہے تھے تو ڈفرینٹ ٹائپ آف پہاڑ ہے وہاں پہ، کسی کا کوئی رنگ ہے، کہیں پہ کچھ ہے، شیپس بھی فرق ہے، شیپس ہی فرق ہیں، اور ایک مطلب چھوٹے تھوڑے ڈسٹینس سے ہی ان میں کافی فرق تھا۔ سادہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں تو فرسٹ سٹی دیٹ کمز ٹو مائنڈ از مدینہ، اینڈ اتنے عرصے سبحان اللہ پڑھنے کے بعد اٹ جسٹ کلک ٹو می کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ آف 63 ایئرز 53 ایئرز مکہ میں گزارے، وہیں بورن ہوئے، وہیں پہ ساری ان کی رشتے دار تھے، شادی ہوئی، ایوری تھنگ، لیکن اسٹل مدینہ کی کیسی محبت ہے کہ ہم بس لنک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے، اور اس کی ایک محبت ہمارے دلوں میں، سو اٹس جسٹ ویری بیوٹیفل۔ الحمدللہ۔ استاذہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جتنی وہاں کی عظمت ہے، جتنا وہاں ریسپیکٹ ہے، وہاں ڈس ریسپیکٹ کریں تو پکڑ بھی ویسی پکڑ ہے، اور استاذہ جس ٹائم علم نہیں رہتا ہے تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے، اور وہاں پہ کچھ غلطیاں بھی ہوئی اور کچھ اس کا کچھ کفارے کا بھی کچھ سچویشن ہو گیا تھا وہاں پہ، یعنی کہ کچھ سچویشن وہاں پہ، تو مجھے فیل ہوا کہ اس ٹائم تو عجیب سا لگ رہا تھا کہ ہم تو آئے ہیں یہاں پہ اور یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا سچویشن جب ہوا تھا کہ فیملی ہم لوگ کہ ہم تو آئے کسی اور نیت سے، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شاید ہمارے ساتھ ضروری تھا۔ آج علم وہ اب دوبارہ نہیں کریں گے، اور وہ جو ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ غلطی معاف کرے انشاءاللہ۔ السلام علیکم استاذہ جی، یہ میں عمرے پہ گئی تھی تو جیسے کہہ رہی تھی نا پہاڑوں سے، میں بھی جب رستے سے گزری تو ایسا لگتا تھا ہر پہاڑ جو ہے نا بول پڑے گا، سفر کیسے گزر گیا ان پہاڑوں کو دیکھتے دیکھتے، واقعی سچائی لگ رہی تھی، اور پھر یہ ساری نظر آ رہا تھا صحابہ کرام کیسے ادھر جنگوں پہ گئے ہوں گے، کیا ہوا ہوگا۔ بالکل، یہ جو آپ نے بات کی نا، میں ہمیشہ جب کتابوں میں پڑھتی تھی بدر کی جنگ نا، تو میں سمجھتی تھی کہ ایسے مدینہ سے نکلیں گے، سیدھی سڑک ہوگی، کیونکہ ہم خود میدانی علاقے کے رہنے والے ہیں، تو
سب سے پہلے جہاں رہے بڑے پلے تو زیادہ کوئی پہاڑی علاقے نہیں دیکھے تھے، تو جو بھی چیز امیجن کرتے تھے وہ اپنے سراؤنڈنگ کے مطابق. کہ جب فرسٹ ٹائم میں نے بدر کا راستہ دیکھا میں حیران پریشان ہو گئی کہ اتنے پہاڑوں میں سے گزر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے تھے. پہاڑی رستوں پہ چلنا اور بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس نہ گھوڑے تھے نہ اونٹ تھے، سب پیدل تھے. اور ایک اور چیز پوچھ رہی تھی استاذہ، یہ جب وہاں پہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں یا ایسے کسی کی کوئی چیز چھین کے نکل جاتے ہیں تو ان کا کیا ہے کہ وہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو دے دیں، لیکن آگے جاتے ہیں تو ان کی سٹوری ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہمیں اسٹوریوں سے کوئی غرض نہیں ہونی بس چاہیے، دے دینا. اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو دے دیں، اگر نہیں دے سکتے تو نظر جھکا کے گزر جائیں. ہم کسی کے لیے بدگمانی نہ کریں، ہمیں نہیں حقیقت پتا، کیونکہ جو اسٹوری سنانے والے وہ کتنے سچے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. بدگمانی نہ کرے، بس ان کا معاملہ اللہ پہ ہے. آپ یقین کریے جب مدینہ سے ہماری ایگزٹ تھا تو ہمارے سے آگے جو سیکیورٹی چیک ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنا لگیج دیتے ہیں، تو جب میں نے اپنا وہ اٹھایا تو دیکھا کہ کسی کا پاسپورٹ وہاں رکھا ہوا ہو. اب وہ خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اور اس کا پاسپورٹ پیچھے پڑا ہوا ہے. اسی طرح کچھ اور بھی انہوں نے پکڑے ہوئے تھے کہ لوگ پہلی دفعہ ٹریول کرتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ سنبھالنا ہے، حتیٰ کہ بورڈنگ پاس بعض اوقات لے کے وہ کہیں گم کر بیٹھتے ہیں اور جب جہاز میں جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اپنے سامنے یہ چیزیں دیکھتی نہیں کہ لائن تو لگی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آتا بھی لائن چل کیوں نہیں رہی. پتا چلا جی بورڈنگ پاس نہیں ہے. بورڈنگ پاس کہاں ہے؟ وہ بیگ کھول کے ڈھونڈ رہے ہیں وہ گم گیا ہے. لوگوں کو ٹریولنگ کے آداب نہیں آتے، لہٰذا بعض اوقات پاسپورٹ ضروری نہیں کہ وہ کہیں اور گما ہوا، ان کے اپنے لگیج کے اندر کہیں گما ہوا بھی ہوتا ہے. مدینہ کی ایک بہت بڑی اٹریکشن مسجد نبوی ہے. تو مسجد نبوی جو ہے اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی سعید خدری میرے پاس سے گزرے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے اپنے والد سے اس مسجد کے بارے میں کیا ذکر سنا ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی؟ کہنے لگے مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے گھر میں گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مسجدوں میں سے وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی؟ آپ نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر اسے زمین پہ مارا اور فرمایا تمہاری یہی مسجد یعنی مسجد مدینہ ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تعمیر میں اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے اے ہمارے رب، یہ بوجھ اٹھانا بڑا نیک اور پاکیزہ کام ہے. اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ، ثواب تو صرف آخرت کا ہے اور انصار و مہاجرین پر رحم فرما. پوری تاریخ کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جا رہی کہ کس طرح آپ نے وہ یتیموں کی جگہ تھی اور پھر وہاں پر پرانی قبریں تھیں اور پھر آپ نے وہ جگہ خریدی اور پھر اس کے اوپر مسجد بنائی. وہ سب تفصیلات آپ سیرت میں پڑھتے رہتے ہیں. ہم مسجد میں داخلے کے کچھ آداب کے بارے میں پڑھیں گے جو اس سفر کا ایک حصہ ہے. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے انسان گھر سے ہی وضو وغیرہ کر کے جائے اور پھر مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے. ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے. یعنی اگر آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہے تو پہلے نماز پڑھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے وہاں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں داخل ہوتے، پھر قبر مبارک کے پاس آتے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کرنی چاہیے کہ ضرور وہاں پہنچیں گے تو درود پڑھیں، کسی جگہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سہیل کہتے ہیں مجھے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن بن حسن نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دیکھا. اس وقت وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات کا کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا آؤ کھانا کھاؤ. میں نے کہا مجھے چاہت نہیں. انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں نے تمہیں قبر کے پاس دیکھا ہے. میں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے آیا تھا. انہوں نے کہا جب تم مسجد میں داخل ہوئے تھے تو سلام کر لیتے. یہ نقطہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو روضے پر جانے کا موقع نہیں ملا تو جب آپ مسجد میں انٹر ہو رہے ہوں تو اس وقت بھی سلام کر سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ قبر شریف کے پاس ہی پہنچ کے کریں. اور اس طرح تو انسان ہر نماز کے وقت کر سکتا ہے. پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو. تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ یہود پر لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. پھر کہا تم اور اندلس میں موجود شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں برابر ہو. یعنی جو یہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہے اور جو اندلس میں اسپین میں پڑھ رہا ہے ایکول. مسجد میں وقت کا بہتر استعمال کرنا چاہیے. نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اچھی کتب کا مطالعہ کریں. لیکن دنیا کی باتیں اور سیلفیز بنانا اور سارا وقت صرف ادھر ادھر دیکھتے رہنا، لوگوں کے رویوں کو ہنسی مذاق کرنا یا سوتے رہنا، یہ درست نہیں. ریاض الجنہ میں دھکم پیل اور دوسروں کو اذیت دیے بغیر اگر نفل ادا کرنے کا موقع مل جائے تو ضرور فائدہ اٹھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر واقع ہے. قبر مبارک کے باہر لگی ہوئی جالیوں کو نہ چھوئیں، ان کو نہ چومیں، نہ ان سے چمٹیں اور یہاں اپنی آواز بلند کرنے سے بھی گریز کریں. اسی طرح آپ کی قبر کے پاس نماز کی طرح ہاتھ باندھنا یا رکوع یا سجدہ کرنا یا خاص تلاوت کے لیے وہاں بیٹھ جانا یا اس کا طواف کرنا یا اس کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دعا صرف قبلہ رخ ہو کر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر پر بھی سلام بھیجا جاتا ہے، السلام علیکہ یا ابا بکر. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سلام بھیجا جاتا ہے، السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب. اب دیکھیں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر. یعنی آپ نے ایک سجدہ کیا، آپ کو 1000 سجدوں کا ثواب ملا. آپ نے اس میں ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو آپ کو 1000 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا ثواب ملا. آپ نے ایک رکعت پڑھی، آپ کو 1000 رکعتوں کا ثواب مل گیا. یعنی اس احساس کے ساتھ خوب دل لگا کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. مسجد نبی کے علاوہ مدینہ میں ہوتے ہوئے مسجد قباء ضرور جانا چاہیے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ پانی سے استنجا کرتے تھے، خوب پاک صاف ہوتے تھے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز مسجد قباء آتے، پیدل بھی اور سواری پر بھی، اور عبداللہ بن عمر بھی ایسے ہی کرتے. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ سردیوں میں پیدل آتے تھے اور گرمیوں میں سواری پر آتے تھے. اللہ عالم. عامر بن سعد اور عائشہ بنت سعد سے روایت ہے کہ ان دونوں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا رضی اللہ عنہ کہ مجھے بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں مسجد قباء میں نماز پڑھوں. مسجد قباء جاتے ہوئے باوضو ہو کر گھر سے نکلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر نماز پڑھے اس کو عمرے کے برابر اجر ملے گا. تو اس لیے اس زیارت کو مس نہیں کرنا چاہیے. اب انہوں نے بہت سے راستے وہاں بند کیے ہوئے ہیں اور بعض اوقات نئے لوگوں کے لیے وہاں پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ایون اگر آپ نے جی پی ایس بھی لگایا ہوا تو وہ بھی بےچارا ہار جاتا ہے اور آپ کو بیچ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ اب کس طرف کو جانا ہے. تو اس لیے کسی ایسے ٹیکسی والے کو ہائر کریں کہ جس کو لیٹسٹ جو راستے ہیں، شارٹ کٹس ہیں، وہ پتہ ہو. بہرحال قباء کی بستی کی اپنی ایک فضیلت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ سے آئے تو پہلے یہاں پر رکے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر. ابو ایوب انصاری کے گھر آپ نیچے والی منزل پر تھے، حضرت ابو ایوب اوپر والی منزل پہ تھے، اور حضرت ابو ایوب کی اہلیہ کھانا بنا کے آپ کے لیے لاتی تھی اور بہت سے اس کے اپنے واقعات ہیں. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری ترکی میں دفن ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا تھا اور پھر اس جگہ مسجد بنی اور پھر آپ خود بعد میں بھی مسلسل وہاں جاتے رہے. جسے کہتے ہیں نا کہ وفاداری، لائلٹی، وہ اسی چیز کا نام ہے. مدینہ کے آس پاس اور بستیاں بھی تھیں لیکن جس بستی نے سب سے پہلے آپ کو پناہ دی اور جہاں آپ کا قیام ہوا
اور جہاں پہلی مسجد بنی تو اس کو آپ بھولے نہیں، اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی اپنی فضیلت بتائی کہ جو وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے. اور اس میں آپ دیکھیے اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کر لے. یعنی اس زمانے میں پانی کی قلت بھی ہوتی تھی لیکن پھر بھی رش بہت ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان تیار ہو کے جائے اور ڈائریکٹ جا کے نماز پڑھے. نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کر لے، نہیں وقت تو تحیت المسجد پڑھ لے. مسجد قباء کے علاوہ بقیع غرقد قبرستان جہاں صحابہ کرام اور تابعین اور بہت سے نیک لوگ وہاں پر دفن ہیں، تو وہاں مغفرت کی دعا کے لیے جائیں. یہ مدینہ طیبہ کا سب سے بڑا قبرستان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد جاتے تھے. اس کو لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بقیع غرقد کہنا چاہیے. اسی طرح آپ شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جاتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون انشاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد. اے مومنو تم پر سلام، تمہارے پاس وہ چیز آ چکی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ مستقبل میں تم اس سے ملو گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں، اور اے اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کی بھی زیارت کرتے تھے، اس کی بھی فضیلت ہے. جبل احد کا مشاہدہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، تینوں. اتنے پہاڑ لرزنے لگا، کانپنے لگا. آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور 2 شہید کون ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اسی طرح جہاں پر جنگ خندق ہوئی وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں، جبل صلاح کے پاس. مسجد قبلتین میں جاتے ہیں، ان مساجد کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، 7 مساجد جن کو کہتے ہیں. مسجد الغمامہ ہے جہاں پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر وہاں مسجد تعمیر کی گئی. اسی طرح مدینہ میں تھوڑا سا گھوم پھر کے بھی دیکھنا چاہیے. جو پرانے بلڈنگز ہیں یا قلعے ہیں، ابھی تک کچھ ان کے آثار باقی ہیں. ہمیں الحمدللہ ایک بہت اچھا گائیڈ مل گیا تھا جس نے ہمیں بہت ساری جگہیں ایسی دکھائیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ کسی کتاب میں ان کے بارے میں اس طرح لکھا ہوا اردو کی یا انگلش کی نہیں ملتا. بنو سائقہ کا وہ جو آتا ہے نا جہاں پہ وہ جو ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تھا جی، تو ایون ادھر سے ادھر تھوڑا سا بھی آپ واک اراؤنڈ کر لیں گے تو آپ ایسے اس میں چلاتے ہیں، اور لیبل الحمدللہ کچھ کر کے رکھا ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے. It's always fascinating to see those بالکل، things. کیونکہ پوری تاریخ ہے نا مسلمانوں کی وہاں پر. مجھے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے مدینہ جانے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، دین ریئل لگنے لگتا ہے کہ یہ سچا دین ہے. بہرحال مدینہ سے اب سفر واپسی کے اوپر بھی انسان کو وہی دعا پڑھنی چاہیے جو جاتے ہوئے اس نے پڑھی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرے سے واپس ہوتے تو جب بھی آپ کسی بلندی پہ چڑھتے یا کنکریلی میدان میں اترتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. واپس آ کر 2 رکعت پڑھنا حج سے واپس آنے کے بعد کی ایک سنت ہے، یعنی گھر پہنچ کر 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے. عام طور پر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج سے واپس تشریف لائے اور مدینہ میں داخل ہوئے تو اپنی اونٹنی کو اپنی مسجد کے دروازے کے پاس بٹھایا اور مسجد میں چلے گئے، 2 رکعتیں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لائے. نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. گھر پہنچ کر اپنے رشتہ داروں کو گھر بلانا، ان کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر سے واپس آتے تو ملاقاتیوں کے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج یا عمرہ یا غزوہ کے لیے جب جاتے اور واپس تشریف لاتے تو اونٹ یا گائے کو ذبح کر لیتے، یعنی ایک طرح سے سب کو اکٹھا کر لیتے، کھانے کی دعوت کر لیتے. تو یہاں پر اب سفر مدینہ بھی ختم ہوا اور ہمارا یہ پروگرام آج اللہ کے فضل اور رحمت سے اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ سے قبول کرے اور ہم سب کو پھر سے حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق دے، جس میں ہم ان سارے آداب کو اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سامنے رکھیں اور پوری تیاری کے ساتھ کریں، پوری روح کے ساتھ کریں.
इंशाल्लाह. बारकल्लाहु फीकुम. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے روزہ کے قریب ہو کے ہم کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے بھی ہم مسجد میں داخل ہو کے ان کو بھی سلام کر سکتے ہیں؟ وہیں سے بھی کر سکتے ہیں جی، کر سکتے ہیں. یا قریب جائیں تو اس وقت تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہر وقت کرنے کی میرا نہیں خیال ضرور. درود شریف تو ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ریاض الجنہ جو ہے اس میں کیا 2 نفل نہیں پڑھے تو کیا عمرہ نہیں ہوتا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آسانی سے پڑھ سکے تو پڑھ لیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی حرج نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جو وہاں نہیں پہنچ سکتے، یا پہنچ کے بھی میں تو سمجھتی ہوں بہت زیادہ دھکم پیل کرنے کی بجائے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور کسی کو اذیت نہ دے اور کوئی آواز بلند نہ کرے اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ ان نفل کی خاطر جو کیا کرایا وہ سب صاف کر لے انسان. کیونکہ وہ زمین میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، وہاں چیئر نہیں تھی، تو وہ کہنے لگی کہ نفل نہیں ادا ہوئے تو پھر آپ کا تو عمرہ نہیں ہوا. ابھی میں نے اس لیکچر شروع کرنے سے پہلے یہی تو عرض کیا کہ مدینہ کا سفر حج کا حصہ نہیں ہے، نہ عمرے کا حصہ، نہ حج کا حصہ، اور نہ ہی وہاں کا کوئی کام حج اور عمرے سے تعلق رکھتا ہے. یہ ایک بالکل سیپریٹ چیز ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.